ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یعنی مسجد نبوی میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر کے اپنی فصیح و بلیغ خطابت کے ذریعے سے اپنے چاہنے والے صحابہ کرام کے قلوب کو جھنجھوڑا کرتے تھے، ان کے ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے، ان کے قلوب کو اللہ کی طرف مائل کیا کرتے تھے۔ کس فن کے ذریعے؟ تقریر و خطابت کے فن کے ذریعے۔ اور یہ فن جو ہے تقریر و خطابت کا، تقریر کرنے کا، اس چھوٹے سے مائک پر آ کر کے بولنے کا یہ جو فن ہے میرے بھائیوں، یہ چھوٹا، میری بہنوں، میرے مدرسہ فیضان سنت کے ہونہار بچوں، یہ جو ہے چھوٹا موٹا فن نہیں ہے۔ ہر کسی کی ہمت مائک پر آ کر کے اور دین کی باتیں بتانا نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ ہر مسلمان کا کام تو ہوتا ہے کہ اپنے دل کے اندر جتنے بھی ایمانی باتیں ہیں وہ سب کے سامنے بیان کر دے، لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے بولنے کی۔ تو یہ ایسا فن ہے، یہ عظیم الشان، یہ وہ عظیم الشان فن ہے جو بے شمار مرضوں کا علاج ہے۔ یہ وہ عظیم الشان فن ہے جو ان گنت دردوں کی دوا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان فن ہے جسے صحابہ کرام نے بھی اپنایا۔ یہ وہ عظیم الشان فن ہے جسے انبیاء کرام نے اپنایا۔ یہ وہ عظیم الشان فن ہے جسے اولیاء کرام نے اپنایا۔ یہ وہ عظیم الشان فن ہے جسے تابعین نے اپنایا۔ ارے یہ وہ عظیم الشان فن ہے جسے اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے اپنایا۔ اور آج کے زمانے میں بھی ہمارے علماء کرام، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے قرۂ کرام، حفاظ کرام، عالم دین، بزرگان دین آج بھی اس فن کو حاصل کرنے کے بعد گھر گھر جا کر، بلکہ محلے چوپالوں میں بھی جا کر کے ہمارے جو ہے اس دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ کس فن کو حاصل کرنے کے بعد؟ اسی فن کو، تقریر و خطابت کے فن کو حاصل کرنے کے بعد۔ تو میں کہہ دیتا ہوں کہ کیا کہ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و ممبر ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و ممبر ہے۔ ارے خطابت معارکوں میں تیر ہے، تلوار و خنجر ہے۔ خطابت کی غلف شانی مسلم ہے زمانے میں۔ خطابت کی غلف شانی مسلم ہے زمانے میں۔ ارے بہت گلکاریاں ملتی ہیں ماضی کے فسانے میں۔ میرے مدرسہ فیضان سنت کے ہونہار چھاتروں، آپ نے سنا ہوگا، بتا دیا جاتا ہے قصے کہانیوں کے اندر، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ہر کسی نے سنا ہے۔ فتح قبلہ اول سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے 18 سال کی عمر میں یا تقریباً 21 سال کی عمر میں قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا۔ کیا ایسے ہی فتح کر لیا تھا؟ نہیں، ایسے فتح نہیں کیا تھا، بلکہ جنگ کے میدان کے اندر اسی فن کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جنگ کے میدان کے اندر اپنی فصیح و بلیغ خطابت کے ذریعے سے اپنے دشمنان اسلام کو انہوں نے للکار کر کے کہا تھا، ارے تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم نبی کے چاہنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ان کو بتایا، للکار کے کہا، ارے وہ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، جو عورتوں کا اور شراب کا، نشے کا دل دادا ہوگا، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی فن کی ضرورت آج بھی ہمارے گھروں کے اندر بھی، ہمارے بستی کے اندر بھی، ہمارے گاؤں کے اندر بھی، ہمارے شہروں کے اندر بھی، بلکہ ہماری چوپالوں سے لے کر ایوان اسمبلی تک، پارلیمنٹ تک اسی فن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام اس فن کو حاصل کر کے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ، ہم سب کے قلوب کو جھنجھوڑنے کا فریضہ وہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے والا بنائے، اپنے اساتذہ کی قدر کرنے والا بنائے، ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور ہمیں ان سب کی، بزرگان دین کی، علماء کرام کی قدر کرنے والا بنائے۔